دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت شہر کی۔ ویسے تو اس شہر کے بہت سے نام ہیں، کوئی اسے شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی کہتا ہے تو کوئی اسے پرل ویلی کے نام سے جانتا ہے۔ کشمیری اس شہر کو ماسیروں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کی جسے ہارٹ آف سدن ٹرائب یعنی سدن قبیلے کا دل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ضلع پونچھ کے دارالحکومت راولاکوٹ شہر کی۔ راولاکوٹ شہر اسلام آباد سے 110 کلومیٹر دور مشرق کی طرف واقع ہے۔ اسلام آباد سے راولاکوٹ پہنچنے کے لیے کوہٹا، آزاد پتنگ، کوہالہ یا ٹائن ڈلکوٹ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے کوہٹا آزاد پتنگ روڈ کے ذریعے 3 گھنٹوں میں راولاکوٹ پہنچا جا سکتا ہے۔ راولاکوٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے یہاں سردی پڑتی ہے اور باقی 6 مہینے سخت سردی پڑتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ راولاکوٹ کا موسم بالکل بھی گرم نہیں ہوتا۔ راولاکوٹ موسم بہار کے آتے ہی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ رہائشی اعتبار سے یہاں ہوٹلز، ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس موجود ہیں جن میں ہر طرح کی فیسلٹیز میسر ہیں۔ یہ شہر چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس شہر میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے جو بدقسمتی سے 1998 سے بند ہے۔ راولاکوٹ شہر کی آبادی تقریباً 56,000 ہے جو کہ 100% مسلمان ہے۔ راولاکوٹ کی اکثریت سدن قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ بڑے قبائل میں علوی، آوان اور سید آباد ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی قبائل یہاں آباد ہیں۔ راولاکوٹ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی بڑی تعداد پاک فوج میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح بڑی تعداد میں لوگ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں۔ راولاکوٹ کے مرد شلوار قمیض پہنتے ہیں اور عورتیں بھی شلوار قمیض پہننے کے ساتھ ساتھ سر پر دوپٹہ بھی اوڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں فیمیل کی اکثریت حجاب میں ہوتی ہے۔ راولاکوٹ کے لوگ اسلام پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روایات پر بھی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے شہر میں نہ کوئی سینما ہال ہے اور نہ ہی موسیقی یا ڈانس کی محفلیں سرعام ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم صرف راولاکوٹ شہر کی بات کریں تو راولاکوٹ شہر شمال کی طرف بلدیہ اڈا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں نالا بازار سنگولا روڈ پر ختم ہوتا ہے، جبکہ مشرق کی طرف سے چاندنی چوک سے شروع ہو کر سپلائی بازار پر ختم ہوتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی کی وجہ سے یہ شہر 8 بجے کے بعد تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ لائن آف کنٹرول راولاکوٹ شہر سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راولاکوٹ میں ایک میڈیکل کالج اور ایک یونیورسٹی ہے، جبکہ بوائز اور گرلز کے الگ الگ ڈگری کالج ہیں اور ٹیچرز ٹریننگ کے لیے میل اور فیمیل الگ الگ ایلیمنٹری کالج بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں سرکاری اور پرائیویٹ سکولز موجود ہیں۔ راولاکوٹ کا لٹریسی ریٹ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر یہاں تک کہ اسلام آباد سے بھی زیادہ ہے۔ تعلیمی سہولیات کی کمی کے باوجود یہاں کا لٹریسی ریٹ 74% ہے۔ یہاں میلز کے مقابلے میں فیمیل زیادہ تعلیم یافتہ ہیں۔ راولاکوٹ میں ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن بھی ہے جس کا نام وائس آف کشمیر FM 1058 ہے۔ 2005 کے ارتھکویک نے راولاکوٹ میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بر صغیر کی تقسیم سے پہلے راولاکوٹ ایک تجارتی راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 1846 کو ایک سمجھوتے کے تحت راولاکوٹ کو ایک جاگیر کے طور پر راجہ موتی سنگھ کو دے دیا گیا تھا۔ 1948 کو راولاکوٹ کے عوام نے بغیر کسی بیرونی مدد کے سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں اس خطے کو آزاد کروا کر یہاں آزاد ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی لیے راولاکوٹ کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے۔ راولاکوٹ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت سیاحتی مقام تولی پیر ہے جو کہ سطح سمندر سے 7,500 فٹ بلند ہے۔ اپریل تک برف میں ڈھکا تولی پیر گرمیوں میں بادلوں کی چادر میں لپٹ جاتا ہے۔ راولاکوٹ سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مشہور سیاحتی مقام بنجوسا جھیل ہے جہاں پہنچ کر نہ صرف راولاکوٹ بلکہ کشمیر کے خوبصورت ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ذہن اور دل کشمیر کے جنت نظیر ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی راولاکوٹ میں بے شمار سیاحتی اور تاریخی مقامات ہیں۔ راولاکوٹ میں کرکٹ، فٹ بال اور والی بال مشہور سپورٹس ہیں۔ یہاں کے لوگ پہاڑی اور اردو زبان بولتے ہیں۔ سیب، اخروٹ اور خوبانی یہاں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے پھل ہیں۔ یہاں گندم اور مکئی کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی جنت نظیر وادی کشمیر کے ایک خوبصورت شہر راولاکوٹ کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو آپ کے شہر کے بارے میں بنائیں تو کمنٹ میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔